الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد
اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور رب العزت نے انسان کو بہت بڑی بڑی نعمتوں سے بھی نوازا ہے۔ ان تمام بڑی نعمتوں میں بڑی نعمت انسان کے لیے یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اولاد سے نوازا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے اولاد، کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کو جب یحییٰ سے علیہ السلام سے نوازا تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کے طور پر ذکر کیا، اولاد کو خوشخبری کے طور پر ذکر کیا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ اس اولاد کو خوشخبری کے طور پر بھی اللہ نے ذکر کیا، اور دوسرے مقام پہ رب العالمین نے اس اولاد کو دنیا کی زینت اور دنیا کی رونق قرار دیا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ خوشخبری بھی ہے، یہ دنیا کی زینت اور رونق بھی ہے۔ یقینی طور پر جس طرح اللہ تعالی نے اپنا حق رکھا ہے جو انسانوں نے ادا کرنا ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے، اس میں اللہ کمی برداشت نہیں کرتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالی نے بندوں کا بھی حق رکھا ہے، اور وہ حق اللہ نے ادا کرنا ہے۔ جب انسان اللہ کا حق ادا کرتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے ماں سوا کسی اور کی پوجا پرستش عبادت نہیں کرتا، تو پھر اللہ پر بھی یہ بات لازم آتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا حق ادا کرے، اور وہ حق یہ ہے کہ اللہ اپنی عبادت کرنے والوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ بندوں کا حق۔ یہ تو وہ تھا کہ جو انسانوں نے اللہ کا حق ادا کرنا ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کا حق ادا کر۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہر ایک کا حق اللہ نے رکھا ہے۔ ماں باپ کا حق، اولادوں کا حق، بھائی بہنوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، پڑوسیوں کا حق، استادوں کا، اساتذہ کا حق، علماء کا حق، شاگردوں کا حق، جتنی بھی چیزیں، یہاں تک کہ مسلمان ہی نہیں غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں۔ انسان تو انسان، اللہ نے جانوروں کے بھی حق رکھے ہیں۔ ان تمام حقوق کے اندر اللہ تعالی نے اولادوں کا بھی حق رکھا ہے۔ عام طور پر ہم ماں باپ کے حقوق کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اولادوں کے حق کو ہم بھول جاتے ہیں۔ سارا زور ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جی ماں باپ کو اللہ نے مقام دیا ہے، ماں باپ کو فضیلت دی ہے، بچوں کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کی عزت کریں، ماں باپ کا اکرام کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کا دست بازو بنے، ماں باپ کے لیے خندہ پیشانی سے پیش آئیں، اپنے بازوؤں اور پروں کو ان کی خدمت کے لیے ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیں۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں،
لیکن یہ سارے حقوق بچے اس وقت ادا کریں گے کہ جب ماں باپ پہلے اپنا ان بچوں کا حق ادا کر چکے ہوں گے. پہلا فریضہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں باپ کے حقوق اللہ تعالی نے رکھے ہیں، لیکن ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ماں باپ نے اپنے بچوں کا حق ادا کرنا ہے، تبھی بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں. یہ بہت ضروری ہے، اور اس پر میری اور آپ کی توجہ بالکل نہیں. بچوں کے حقوق کی ادائیگی میں سب سے اہمیت کے حامل اگر کوئی چیز ہے جو بچوں کا حق ہے ماں باپ کے ذمے، وہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں. ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں. یقینی جب ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے تو یقینی طور پر انسانوں کے لیے، ماں باپ کے لیے یہ بچے مددگار بھی ہوں گے، معاون بھی ہوں گے، اور اس تربیت کے نتیجے میں غمخوار بھی ہوں گے. ہم اپنے بچوں کے حوالے سے ان کی زندگیوں اور ان کے دنیاوی مستقبل کے حوالے سے سوچتے ہیں، اچھی بات ہے. بچوں کا صرف یہی حق نہیں ہے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کے کھانے پینے، اوڑھنے بچھونے اور ان کے دنیاوی ضروریات سے متعلق سوچیں اور ان کے حقوق ادا کریں. یہ ساری چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے اہم ترین اگر کوئی فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی ذمہ داری لگائی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے جو قیامت کے دن کا بھیانک انجام ہے، قیامت کے دن کا جو بھیانک انجام ہے، میں اور آپ اس بھیانک انجام سے اپنے بچوں کو محفوظ کر سکیں. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ صرف اپنی فکر نہیں کرے. نماز کا وقت ہوا تو جناب سر پہ ٹوپی اور رومال رکھا، مسجد میں چلے گئے، ہاتھ میں اتنی بڑی مسواک ہے، اپنے دانتوں پہ رگڑتے اور مسلتے ہوئے سنت سمجھ کے اپنے ثواب کے اضافے کے لیے رب کی رضا کی خاطر اپنے گھر سے نکلے اور مسجد میں پہنچ گئے. صف اول میں بیٹھ کر آپ نے تحیۃ المسجد بھی پڑھا، تحیۃ الوضو بھی پڑھا، سنت مؤکدہ کا اہتمام بھی آپ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ پر لازم ہے، لیکن یہ آپ کی ذات کے لیے ہے. لیکن آپ کی ذات سے جڑے ہوئے آپ کی اہل خانہ ہیں، آپ کے معصوم بچے ہیں، آپ کی اولادیں ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں، یہ پورا ایک خاندان ہے جو آپ سے جڑا ہوا ہے. صرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا، بلکہ اللہ رب العزت ان بچوں کے بارے میں بھی پوچھے گا، سوال کر. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا اعلان کر دیا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ اپنی اہل خانہ کو بھی تم نے جہنم کی آگ سے بچانا گئے. کل قیامت کے دن رب العالمین مجرمین کو، گناہگاروں کو، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی بغاوتوں پر مشتمل کام کرنے والوں کو اللہ تعالی جہنم کی آگ میں ڈالے گا. آج جہاں تم ایمان والوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہو، وہاں پر تم نے اپنی اولادوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ بڑوں کی، سرپرستوں کی ذمہ داری ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. قیامت کے دن اللہ تعالی ذمہ دار لوگوں سے،
جن کو اللہ نے مسند عطا فرمائی تھی، جن کو رب العالمین نے مقام عطا کیا تھا، رب العالمین نے جن کو عہدے عطا فرمائے تھے کہ جس کو جتنا بڑا رب العزت نے دنیا میں مقام دیا تھا، قیامت کے دن اسی طرح اس سے سوال ہوگا۔ ماں ہے تو ماں سے سوال ہوگا، بیوی ہے تو اس بیوی سے سوال ہوگا، شوہر ہے تو اس کے ماتحت اس کی رعایا، اس کے بچے، اس کا خاندان، اس کا پریوار، اس کے جتنے لوگ اس کے ماتحت رہنے والے ہیں، امیر ہے تو اس کے مامور کے بارے میں، امام ہے تو اللہ اکبر، امام ہے تو اس کے سامعین، اس کے مقتدیوں کے بارے میں، خطیب ہے تو سامعین کے بارے میں، اللہ اکبر، ہر ایک سے رب العالمین اس کے ماتحت رہنے والوں کے بارے میں پوچھے گا، سوال کرے گا۔ اگر اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا، پورا کیا تو کامیابی ہے، اور اگر ذمہ داریوں کو نہیں نبھا سکا، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اگر دنیا میں اللہ کسی کو ذمہ دار بناتا ہے، کسی کو نگران بناتا ہے، کسی مسند اور کسی عہدے پر رب العزت فائز کرتا ہے، اگر وہ اپنی زندگی میں اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو واجب اور جنت کو رب العزت نے ایسے لوگوں پر حرام کر دیا۔ جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے، آپ سے کام نہیں ہوتا، چھوڑ دیجئے وہ کام، مسجدیں آپ سے نہیں چلتی، نچ جلانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں شہرت مل سکتی ہے، بلکہ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کسی کو اگر نگران اور ذمہ دار بنایا جاتا ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے، آخرت میں جو بھیانک انجام ہے وہ تو ہوگا، لیکن دنیا میں ہی لعنت ملامت شروع ہو جاتی ہے، لوگ ان کو اچھے انداز اور اسے اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتے، ان کا ذکر اچھے انداز میں نہیں کرتے۔ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنے والا اللہ کا اتنا، اللہ رب العالمین ان لوگوں سے اس طرح ناراض ہوتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے اللہ نگران لوگوں پر جنت کو حرام کر دیتا ہے جب وہ اپنی نگرانی پوری نہیں کر پاتے، اپنی ذمہ داریوں کو وہ نہیں نبھا سکتے۔ ہر ایک کی ذمہ داری، مردوں کی ہی ذمہ داری نہیں ہے، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر، یہ ذمہ داری کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ عورتیں اپنی شوہروں کا خیال رکھیں گی، ان کی عزت اور ان کی عصمت کا خیال رکھیں گی۔ اللہ اکبر، ان کے شوہروں کی اولادیں ہیں جو تیرے بطن سے پیدا ہوئی ہے، تمام تر نگرانی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عورت پر رکھی ہے۔ کل قیامت کے دن رب العالمین عورتوں سے بھی پوچھے گا، سوال کرے گا، کیا کیا تم نے؟ مرد سے اگر سوال ہوگا کہ کس طرح تو نے اپنے بچوں کی تربیت کی، کیا نگرانی کی ہے، تو نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے یا نہیں؟ ہاں، چونکہ مرد ڈیوٹیوں پر ہوتے ہیں، کام کاج پر ہوتے ہیں، پورا دن بیٹے اور بیٹیاں گھروں میں ہیں، ماں نے کیا کردار ادا کیا ہے ان بچوں کی، ان بچوں کی اور بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے پوچھے گا اللہ۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیے، ہم نے بچوں کو نیٹ دے دیا ہے، ہم نے پیکج کرا دیے ہیں۔ اللہ اکبر، کسی عالم دین نے بڑی زبردست بات کہی تھی گفتگو کے دوران، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہائی اور خلوت کے اندر اگر کوئی نامحرم مرد اور عورتیں، مرد اور عورت، نوجوان ہو یا کسی بھی عمر کے کسی حصے میں ہو، بلوغت کے حصے میں پہنچ گئے ہیں، یہ نامحرم کوئی مرد اور عورت خلوت میں اگر ملتے ہیں تو یہ دو اکیلے نہیں ہوتے، بلکہ شیطان جو ہے وہ ان کے درمیان مخل ہوتا اور وہ گناہ کی طرف آمادہ کرتا۔ جرم کا ارتکاب جب تک ان سے نہیں کروا لیتا، یہ شیطان جو ہے ان سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ یہ موبائل ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں ایک غیر محرم دیا ہوا ہے۔ ہم اور آپ اپنے بچوں کو ٹھیک ہے دودھ سے دھلا ہوا سمجھتے ہیں، لیکن اس وقت سمجھے کہ جب میں نے اور آپ نے ان بچوں کی اچھی تربیت کی ہو، ان کو کچھ سکھایا ہو، ان کو کچھ سمجھایا ہو، کوئی بہترین اور خوبصورت ماحول میں نے اور آپ نے ان بچوں کو دیا ہو، تب تو آپ ان بچوں کو دودھ سے دھلا ہوا سمجھے۔ میں اور آپ خود دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہیں تو یہ بچے کس طرح دودھ سے دھلے ہوئے ہو سکتے ہیں؟ آج گھروں میں کیفیت ہے نا، اللہ کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت میرے اور آپ کے گھروں میں ہوتی ہے؟ صبح شام کے وظائف کا کیا اہتمام کیا جاتا ہے؟ میں اور آپ اپنے بچوں سے یہ ساری باتیں کہتے ہیں، ان کو نصیحتیں کرتے ہیں،
پہلے زمانے میں دور میں کچھ وقت پہلے ہمارے ماں باپ جو ہے خطبے جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے میرے والد محترم، اور جب جمعے کے بعد گھر میں آتے یا جمعے کے بعد لوگ مسائل پوچھا کرتے تھے تو وہاں پر بچوں کی ایک بہت بڑی جماعت اور اللہ اکبر بہت بچوں کا رش لگ جاتا تھا۔ ابو جی ایک ایک روپیہ یا 8 آنے بچوں میں تقسیم کرتے تھے، اور والد محترم کی عادت یہ تھی گھر میں آنے کے بعد بھی اور ان بچوں میں تقسیم کرتے ہوئے پوچھتے بیٹا آج جمعے کے خطبے میں تم نے کیا سنا ہے، بتاؤ ذرا کوئی بات۔ پہلے جمعے ہم منع کر دیتے، دوسرے جمعے منع کر دیتے، لیکن اس پیسے کی لالچ کے اندر ہمارا ذوق جو ہے وہ بڑھتا رہا۔ پھر ہم خطبہ غور سے سنتے اور ان تمام باتوں میں سے کوئی ایک یا دو باتیں ہمیں یاد رہ جاتی اور ہم اپنے ابو کو اللہ اکبر وہ بتاتے، ابو شاباشی دیتے، حوصلہ افزائی کرتے۔ ہمارے گھروں میں یہ ماحول تھا کہ گھروں کے اندر اللہ اکبر کوئی اچھی کتاب، اچھے مضامین لوگ پڑھتے تھے۔ پہلے دن ابو کتاب اٹھا کے پڑھتے، دوسرے دن امی جان پڑھتی تھی، تیسرے دن بڑا بھائی پڑھتا تھا، چوتھے دن جو ہے بڑی بہن کی باری آتی تھی، اس کے بعد کسی اور، پھر ہوتے ہوتے ایک ماحول بنا۔ 7-8 افراد ہیں، ہفتے کے اندر ایک صفحہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی یا اس کا ترجمہ ہوتا یا کوئی اچھی کتاب اور اچھے مضمون کو پڑھا جاتا، گھر میں خوبصورت دینی ماحول بن جاتا تھا۔ اور تبلیغ، دعوت، تربیت، یہ سارے کام جو ہے اللہ اکبر میرے اور آپ کے گھروں میں ہوا کرتے تھے۔ اب تو مسجدوں سے بھی آوازیں قرآن پڑھنے والوں کی نہیں آتی، پہلے رات کی تاریکیوں میں لوگوں کے رونے کی آوازیں گھروں سے آتی تھی، گڑ گڑانے کی آوازیں آتی تھی۔ مسجدوں میں اللہ اکبر ایک ماحول ہوتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ دیکھے، کتنی زبردست تربیت کائنات کے امام علیہ السلام نے کی ہے۔ آنے والا کہتا ہے میں مدینہ کی گلیوں میں آیا، رات کی تاریکیاں تھی، اللہ اکبر اندھیرے تھے، کوئی بھی مجھے نظر آنے والا نہیں ہے۔ میں جیسے جیسے مسجد کے قریب پہنچتا گیا مجھے مسجد میں سے کسی کے رونے کی، کسی کے گڑ گڑانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں مسجد کے قریب گیا، میں نے کان لگائے، میں سمجھ نہیں سکا، جب مزید قریب ہوا تو کسی کی آواز آ رہی تھی، اللہ تیرے حکم پر، تیرے حکم کی پاسداری ہم نے کی ہے، اور آج رات کے پہر، آخری پہر میں، رات کی تاریکیوں میں ہم تجھ سے التجا، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، ہم نے تیری مانی ہے، تو ہماری مان لے، اور اللہ اکبر تو نے ہماری یہ ماننی ہے کہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ وہ کہتے ہیں مسجد میں جا کے دیکھا کون ہے، اللہ اکبر نظر پڑی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں ماحول ختم ہو چکا ہے، ہم خود اللہ کے ذکر میں رہی ہے، قرآن کی تلاوت میں رہی ہے، ہم خود حرام حلال میں تمیز نہیں کرتے۔ ہمارے گھروں میں غیبتیں ہیں، چغلیاں ہیں، عیب جوئیاں ہیں، الزام تراشیاں ہیں۔ ہمارے گھروں میں جب یہ بچے یہ ماحول دیکھتے ہیں، یہ سسٹم ہمارے گھر میں چل رہا ہوتا ہے، تو پھر ان کی بچوں کی تربیت آپ کیا سمجھتے ہیں اچھی ہوگی؟ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ ہی کو افسوس ہوتا ہے، موت کے قریب میں اور آپ پہنچ جاتے ہیں تو پھر فکر ہوتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں بیٹا نہ لڑو، پیار سے رہنا، محبت سے رہنا، دین پر چلتے رہنا۔ ساری زندگی تو نے عیب جوئیوں اور غیبتوں اور الزام تراشیوں میں گزاری ہے، اسی میں یہ بچہ پروان چڑھا ہے، اپنی عمر اس نے اللہ اکبر اس میں گزار دی، اب کیا امید اس بچے سے رکھتے ہیں؟ جب موقع تھا وہ موقع میں نے بھی گوا دیا، آپ نے بھی گوا دیا۔ فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے گئے اللہ رب العزت ذمہ دار اور نگران لوگوں سے کل قیامت کے دن سوال کرے گا۔ ماں سے بھی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، باپ سے بھی اولادوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، امیر سے، اس کے مامور کے بارے میں، امام سے مقتدیوں کے بارے میں، بادشاہوں سے ان کی رعایا کے بارے میں، خطیب سے ان کے سامعین کے بارے میں، جس کی جو ذمہ داری ہے اس کے ماتحت رہنے والوں سے اللہ پوچھے گا۔ اگر دنیا میں ذمہ داریوں کو تو نے نہ نبھایا، نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، حاجی کا لقب بھی تجھے ملا ہوا ہے، سجدوں پر سجدے ساری زندگی تو کرتا رہا
گا، لیکن قیامت کے دن اللہ اکبر اعلان کیا جائے گا اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، میں اس پر جنت کو حرام کرتا ہوں۔ آج موقع ہے میں اور آپ اپنے آپ کو سنبھال سکتے۔ انبیاء کو فکر تھی اپنی اولادوں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی فکر ہے، میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کے حق میں دعائیں کروائی ہے، مولوی حضرات کو علماء کو نذرانے پیش کیے ہیں، حضرت ہماری اولادوں کی کامیابی کے لیے دعا کر دیجئے، کوئی تعویذ دے دیجئے، کوئی اللہ اکبر عمل اور منتر بتا دیجئے۔ میں اور آپ ان بچوں کی فکر کرتے ہیں، لیکن صرف میں نے اور آپ نے دنیا کی فکر کی ہے کہ دنیا میں اچھا بزنس، اچھا کاروبار، اچھی تجارت اللہ اکبر میرے اور آپ کے بچوں کو مل جائے۔ آخرت کے بارے میں کون سوچے گا، کون فکر کرے گا؟ اپنے گھروں میں بچوں کو ماحول دیجئے، دوستانہ ماحول دیجئے۔ آج اگر یہ بچے آپ کے گھر میں آپ سے دوستیاں ہوں گی تو پھر یہ نکڑوں پہ، چوراہوں میں، ہوٹلوں میں اور باہر کی گیدرنگیں تلاش نہیں کریں گے، کیونکہ وہ محبت، وہ پیار اور وہ دوستیاں بچیوں کو، بیٹیوں کو ماں سے مل رہی ہے اور بیٹوں کو اپنے ماں باپ سے مل رہی ہے۔ باہر نہیں بیٹھیں گے یہ بچے، وہ ساری خوشیاں آپ اپنے بچوں کو گھروں میں دے رہے ہیں جو مثبت ہے، لیکن جب یہ بچے باہر گئے تو مثبت نہیں بلکہ منفی ساری چیزیں میرے اور آپ کی اولادوں کو ملے۔ دعا کیا کریں اپنی اولادوں کے حق میں۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی اولادوں کے حق میں دعا کیا کرو، اپنے مال اور اپنی بزنس کے، اپنی تجارت کے حق میں اللہ سے سوال کیا کرو۔ جہاں رب العزت تمہاری دعائیں تمہارے اولادوں کے حق میں قبول کرتا ہے، تمہارے بزنس، تمہارے مال اور تجارت میں کے حوالے سے قبول کرتا ہے، وہاں رب العزت تمہاری بددعاؤں کو بھی تمہاری اولادوں کے حق میں قبول کرتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا احتیاط کرنا، خیال کرنا۔ بچوں سے بھی کہا کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، اور ماں باپ کو بھی یہی تلقین کری ہے اللہ کے رسول نے کہ اپنے بچوں کے حق میں کبھی بددعا نہیں کر۔ مظلوم کی دعا کو، بددعا کو اللہ قبول کرتا ہے، ماں باپ کی بددعا کو بھی اللہ اولادوں کے حق میں قبول کرتا ہے۔ کب؟ جب بچے اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولادوں کی کتنی فکر گئے۔ اولادیں کون گئے؟ اللہ نے مستقبل میں حضرت اسماعیل کو مقام دینا گئے، حضرت اسحاق کو رب العزت نے اتنی بلندیوں پر لے جانا گئے۔ اللہ اکبر، آج ہماری شریعت، ہمارے دین کا سلسلہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق ہی سے چلا گئے، لیکن حضرت ابراہیم اپنی اولادوں کے حق میں اللہ سے کیا التجائیں کر رہے گئے۔ میری آپ کی منشا، خواہش، تمنا اور دعائیں یہ ہوتی گئے دنیا میں کامیابی مل جائے، اچھا بزنس مل جائے، اچھی تجارت مل جائے، دنیاوی امتحانوں میں کامیابیوں کا حصول ہو جائے۔ مولانا دعا کر دیجئے، مولانا دعا کر دیجئے۔ لیکن حضرت ابراہیم کو دیکھیے اللہ سے کیا التجائیں کر رہے گئے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل گئے، تعلیم بھی بچوں کو دے رہے گئے، اپنے بچوں کی تربیت بھی کر رہے گئے۔ اللہ اکبر، پھر اللہ سے التجائیں کرتے گئے اللہ مجھے ہی نہیں بلکہ میری ذریات، میری اولادوں کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اللہ سے التجائیں کر،
آپ نے کبھی بچوں کے حق میں محنت کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرائض تو فرائض اپنی بیویوں کو رات کی تاریکیوں میں رمضان المبارک کے مہینے میں جب تہجد کا وقت ہو جاتا، اللہ اکبر، کبھی لیلۃ القدر میں کبھی اس کے علاوہ، اللہ کے نبی اپنے چلو میں پانی لیتے ہاتھ میں اور اپنی بیویوں کے چہروں پر ایسے ڈالتے تھے، اٹھو اللہ آسمان دنیا پر آیا، اٹھ جاؤ اللہ سے کچھ مانگ لو، آرام کر لیا ہے، نیند ہو چکی ہے، سکون حاصل کر لیا ہے جو دنیاوی اعتبار سے تھا، اللہ اکبر، دنیاوی سکون اللہ نے تمہیں دے دیا ہے، اب اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اخروی حصول، اخروی سکون کے حصول کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اے میری بیویوں، مصلی پر آؤ، قرآن کی تلاوت کرو، تہجد کی نماز پڑھو۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی ایسے تربیت کی ہے۔ ہم تو فرائض سے دور ہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، یہ بچے معصوم ہیں، ابھی کیا ضرورت ہے، ابھی بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، یہ بچہ دن بھر کام سے اب کام پہ تھا، یہ بچہ جو ہے اسکول میں تھا، یہ کالج سے دیر سے آیا ہے، یہ کوچنگ چلا گیا، یہ فلاں جگہ چلا گیا، پارٹ ٹائم میں یہ کام بھی کرتا ہے، اپنی تعلیم اور تعلم کے لیے، اس کے حصول کے لیے خود ہی محنت کرتا ہے، خود ہی کماتا ہے، خود ہی اپنی تعلیم پر خرچ کرتا ہے۔ ہمیں یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ تھک رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دنیاوی مجھے اور آپ کو اتنی فکر ہے، آخرت کی مجھے اور آپ کو نہیں فکر کہ میرے اولادیں جو ہے وہ کس ڈگر پہ چل رہی ہیں، کہ جی بچیاں چھوٹی ہیں، چھوٹی چھوٹی جانگیاں، چھوٹے چھوٹے لباس جس میں آستینیں غائب ہیں۔ میں اور آپ اپنے بچوں کی، یہ معصوم بچے میں اور آپ جن کو کہہ رہے، ان کی واہیات تصویریں بنا کے میں اور آپ اپنے بچوں کی تصویریں، موویز جو ہے، اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے ہم اور آپ کس میں لگاتے ہیں؟ وہ ٹک ٹاک تو جناب بہت کم لوگ ہیں نا، کوئی 10% لوگ ٹک ٹاک بناتے ہیں، وہ جو موبائل کے اوپر اسٹیٹس لگایا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی ویڈیوز جو ہے وہ چھوٹے مختصر لباس کے اندر اپنی شادی بیاہ، اپنی تقریبات، اپنی عورتوں کی، اللہ اکبر، نیم برہنہ تصویریں بنا کے ہم اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں اور پوری دنیا میں ان کو نچا رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ کہاں چلی گئی ہے ہماری غیرتیں؟ ہمارا ایمان کہاں چلا گیا؟ اور وہ لوگ کہ جو دین کے بڑے بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جب کوئی معاملہ، کوئی مسئلہ مسجدوں کے اندر آتا ہے، یہی لوگ جو ہے اللہ اکبر علماء کی اور ذمہ دار لوگوں کی گریبانوں پر ہاتھ ڈالنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ان کا بھی یہی حال ہے، ان کا بھی یہی حال ہے، سب کی یہی کیفیت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ اکبر اپنے بچوں کی تربیت کی، اپنے بچوں کو دین سکھایا، اللہ کی معرفت کروائی، اللہ کی پہچان کروائی، اپنے بچوں کو یہ بتایا کہ ہمارا معبود اللہ ہے، ہمارا مسجود اللہ ہے، ہمارا حاجت روا اللہ ہے، ہمارا مشکل کشا اللہ ہے، ہمارا داتا بھی اللہ ہے، ہمارا دستگیر بھی رب العالمین کی ذات ہے، اسی ہی کو پکارو، اسی ہی سے مدد مانگو، اسی ہی کے نام پر نظر و نیاز کیا کرو، اسی ہی سے امیدیں لگاؤ، وہی تمہاری بگڑیاں بناتا ہے۔ اللہ اکبر، مشکلات سے آسانیاں پیدا کرنے والا بھی اگر کوئی ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے، اس اللہ کو پکارو۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ دنیا سے جانے کا وقت حضرت یعقوب کا آ جاتا ہے، اپنے بچوں کو اپنے قریب بلاتے گئے اور کہتے گئے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من دونی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا۔
دنیا سے جب حضرت یعقوب علیہ السلام جانے لگے تو اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کو موت نہیں آتی. اللہ اکبر، انبیاء کی روح قبض نہیں ہوتی، انبیاء جو ہے وہ فوت نہیں ہوتے. رب العزت اس آیت کے اندر کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا. لفظ موت رب العزت نے یہاں پر استعمال کیا. اذ قال لبنیہ، اپنے بچوں سے کہتے ہیں اے میرے بچوں، اے میرے بیٹوں، اے میرے پیاروں، اے میرے لخت جگر، سارے بیٹوں کو مخاطب کرتے. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، یہ بتاؤ کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. یہ ہے باپ کہ اللہ کی معرفت ساری زندگی کراتے رہے، اور جب دنیا سے جا رہے تو دیگر وصیتیں اور نصیحتیں ضرور کی ہوں گی حضرت یعقوب علیہ السلام نے. جو بچوں میں اغلاط تھی، بچوں میں سستیاں تھی، کچھ غفلتیں بھی ہوں گی بچوں میں پائی جاتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا. اور آپ نے حضرت یعقوب کا پورا واقعہ آپ نے سنا ہوگا علماء سے. اگرچہ بہت سی کوتاہیاں ان کے بچوں میں اور بھی ہوں گی جس حوالے سے نصیحتیں اور وصیتیں کی، لیکن رب نے جو قرآن میں قلم بند کیا ہے، حضرت یعقوب اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں یا لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو. بچوں نے سیکھا تھا، بچوں نے سمجھا تھا، باپ کی تعلیم اور تربیت پر عمل کیا تھا. پختگی سے اللہ اکبر ان بچوں نے عمل کیا. اپنے باپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطمئن کرتے ہیں ابو جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خیر کے ساتھ بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ ہماری فکر نہ کرتے ہوئے دنیا سے جائیں. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، اتنا بڑا مقام رب العزت نے حضرت یعقوب کو دیا تھا. آج قوم انبیاء کو پکارتی ہے، انبیاء سے فریادیں کرتی ہے، کوئی یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، کوئی یا علی مدد کہتا ہے، کوئی یا غوث پاک پیر عبد القادر جیلانی، کوئی یا غوث پاک کہتے ہوئے ان سے مدد مانگتا ہے، کوئی کسی کو گنج بخش سمجھ رہا ہے، کوئی کسی کو اختیار دے کر ان سے فریادیں کر رہا ہے. اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام حضرت یعقوب علیہ السلام کو رب نے دیا ہے. بچوں سے پوچھا کس کی عبادت کرو گے، انہوں نے یوں نہیں کہا ابو جان آپ کی تعظیم دنیا میں کی ہے، آپ کی زندگی میں، زندگی آپ کی ختم ہو رہی ہے تو آپ کے بعد ہم آپ کی عبادت کریں گے، ایسا قطعی نہیں کہا. الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابو جان دنیا سے جائیے، ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی عبادت کریں گے. آباء و اجداد میں کون ہیں؟ حضرت ابراہیم ہیں، اسماعیل ہیں، اسحاق ہے. نہ ابراہیم کی عبادت کا کہا، نہ اسماعیل کی عبادت کا کہا، نہ اسحاق کی عبادت کا، نہ اپنے بابا یعقوب کی عبادت کا کہا ابو جان چلے جائیے، زندگی میں آپ نے جو تربیت کی ہے، رب کی معرفت اور پہچان کروائی ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی تعلیم اور تربیت آپ نے اپنی زندگی میں ہمیں کی ہے. اللہ کی عبادت سب سے پہلا درس میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو یہی دینا. حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا نا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ تو نے کسی کو شریک نہیں کرنا، صرف اللہ اکبر تو نے رب کی، اللہ کی عبادت کرنی ہے. باطل معبودوں کو، باطل لوگوں کو اللہ کے ساتھ تو نے کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ باطل معبودوں کو تو نے شریک نہیں کرنا. باطل معبودوں کی پرستش، ان کی عبادت، ان سے امیدیں رب العالمین ان کو پسند نہیں کرتا. ان الشرک لظلم عظیم. یاد رکھ میرے بیٹے، میرے بچے، میرے لخت جگر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر تو اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں شرک کرے گا تو اپنا بگاڑ پیدا کرے گا، اپنی زندگی کو، اللہ اکبر، اپنی آخرت کو، اپنی عاقبت کو تو برباد کرے گا، اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تلا رہے. اللہ کی بات. پھر آگے اور نصیحتیں کی. یہاں پر تو ہم اور آپ اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں نا، بیٹا باہر سے پٹ کر آئے ہو
शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे बाप का नाम है, तुमने अपनी आस्तीनें क्यों नहीं चढ़ाई? आज जलील हो के तू घर में आया है, मुझे जलील करा दिया है। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को कैसे नसीहत करते हैं। सिर्फ यही नहीं कि जी वो मुवाहिद है, आज हम यही समझ रहे होते ना, सीना ठोक के कह रहे हैं हम फिरका नाजिया है, हम मुवाहिद है, हम मुत्तबे सुन्नत है। अखलाकियात के हवाले से मैं और आप अपने बच्चों की तरबियत करते नहीं है, और जन्नत के ठेकेदार में और आप दुनिया के अंदर बने हुए होते कि जी ये नमाजें, ये रोजे, यही कामयाबी का सबब नहीं बनेगी। हाँ, कामयाबी के लिए अहम तरीन चीजें ये हैं, अगर आप अरकान इस्लाम पर अमल करते हैं, ये आपकी कामयाबी का अगरचे सबब है, लेकिन अरकान इस्लाम पर अमल जो आप कर रहे हैं, इनकी कबूलियत अगर चाहते हैं तो आपका अखलाक, आपके मामूलात अच्छे होंगे तो अल्लाह आपकी इबादत को कबूल करेगा। आप आपस में लड़े हुए, नफरतें कर रहे, 3 दिन से ज्यादा अगर आप कलाम नहीं करते, लड़ाइयों और झगड़ों में आप मुब्तला है, अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते चौथे दिन का सूरज बाद में तुलू होगा, रब्बुल आलमीन की नाराजगियां शुरू हो जाएंगी। अगरचे तू इबादत करता है, इबादत करेगा, नमाजें पढ़ेगा, रोजे रखेगा, सारी इबादतें होंगी, लेकिन रब्बुल आलमीन तेरी इबादत को कबूल नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि तू रिश्तेदारों से, महल्लेदारों से, मुसलमानों से लड़ा हुआ है। तीसरा दिन गुजर चुका है और चौथा दिन तेरा शुरू हो चुका। ये कौन सिखाएगा अपने बच्चों को? यहां तो हमारे बड़ों के नखरे खत्म नहीं होते, बच्चों को मैं और आप क्या तालीम और तरबियत करें। मेरी और आपकी जिंदगियों में झुकाव नहीं आ रहा, और फिर जब बड़े हो जाते हैं, आपस में अपनी औलादों को माँ बाप लड़ते हुए देखते हैं, तो फिर अपने दांतों में उंगलियां लेते हैं। काश कि हमारे बच्चों के दरमियान आपस में प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाए। तूने अपने भाई बहनों से, अपने खानदान वालों से प्यार मोहब्बत का इजहार नहीं किया, जो तूने किया है आज उसका सिला जो है वो तुझे मिल रहा है, आज तुझे भुगतना पड़ेगा। आफ और दरगुदरी का मादा अपनी जिंदगी में मैं और आप रखेंगे, कभी भी रुस्वा नहीं होंगे, कभी भी जलील नहीं होंगे, ना दुनिया में ना आखिरत। या बुनय्या इन तकु मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरा औ फिस समावाति औ फिल अर्द याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुल खबीर। रब्बुल आलमीन जा बजा कुरान में ऐलान करता है, हजरत लुकमान ने अपने बच्चे को सिर्फ तौहीद का ही दर्स नहीं दिया, बातिल माबूदों की परस्तिश का, इनकार का ही हुक्म नहीं दिया, बल्कि अपने बच्चे से कहते हैं बेटा अच्छे अमाल किया करो, अच्छा किरदार अपनाओ, नेकियां अल्लाहु अकबर करने की आदत डालो। आज अगर तुम बुराई करोगे, अल्लाह की नाफरमानी वाला कोई काम करोगे, आज दुनिया वालों से छुप कर अगरचे तुमने कोई अमल किया, वो नेकी पर या गुनाह पर मुश्तमिल होगा, यकीनी वो पत्थरों के पीछे, चट्टानों के पीछे, गारों में जाके छुप छुप के तुमने गुनाह किया है। आसमानों में कोई तुम्हारा अमल हो या जमीनों की गहराइयों में तुम्हारा अमल की क्यों ना हो, याती बिहल्लाह, अल्लाह क़यामत के दिन अपनी अदालत में तुम्हें ही नहीं लाएगा, तुम्हारी जिंदगी के मामूलात को भी ले आएगा। जिंदगी के मामूलात को भी जर्रा बराबर, राई के दाने के बराबर अगर तुम्हारा कोई अमल होगा, अमल नेकी पर हो या बुराई पर मुश्तमिल हो, अल्लाह अकबर, याति भी अल्लाह, अल्लाह क़यामत के दिन अपनी अदालत में लेकर आए। कोई चीज अल्लाह से नहीं छुप सकती, बड़ा बारीक बीन है अल्लाह, अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। आप तो समझते हैं कि हम कुछ करेंगे तो रब देखेगा, अल्लाह तो वो पावर रखता है, आप करेंगे बाद में जो दिल में सोच रहे हैं रब्बुल आलमीन उसको भी जानता है। रब तो इतना जानने वाला है, सोचेंगे आप बाद में, क्या सोचने वाले हैं रब को पहले ही आपका इल्म है। अल्लाह से कोई चीज नहीं छुप सकती, इतना पावर है रब्बुल इज्जत का। बच्चों की तरबियत करें। या बुनय्या क़ीमिस सला, लुकमान कहते हैं बेटा नमाज की पाबंदी करो। वअमुर बिल मारूफी वनहा अनिल मुनकर,
اگر تجھ میں کوئی خوبیاں اچھائیاں ہیں تو لوگوں کو نیکیوں کا حکم کر. بچوں کو دینی ماحول دیں، مبلغ بنائے، دائی بنائے. اور ہمارے نبی کا بھی یہی فرمان ہے کہ بلغو انی ولو آیا. علماء کی پگڑیاں نہیں اچھالنی، لیکن ہاں جو کچھ تم نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، علماء سے سمجھا ہے، ایک مسئلہ اور ایک معمولی سی آیت ہی تمہیں کیوں نہ آتی ہو، اسے آگے لوگوں تک پہنچا. لقمان بھی اپنے بیٹے سے یہی کہہ رہے ہیں، اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک من ان ذلک لمن عظم الامور. میرے بیٹے جب تو دین پر عمل کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، باطل معبودوں کی پرستش کا انکار کرے گا، اے میرے بیٹے اگر تو نیکیاں کرے گا، گناہوں سے بچے گا، نمازوں کی پابندی کرے گا، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگ تجھ پر طرح طرح کی باتیں اٹھائیں گے، کریں گے. داڑھی اگر رکھو گے لوگ کہیں گے عمر ہی کیا ہے، نمازیں پڑھو گے صوفی کہیں گے، کوئی مولوی صاحب کہے گا، مختلف قسم کے القابات ملیں گے. تھوڑی سی بڑی داڑھی ہو گئی تو بعض لوگ جو دین سے محبت نہیں کرتے ہوں گے، آپ سے نفرت اور بغض اور حسد رکھنے والے جو ہے، آپ کی اچھائیوں کو پسند نہ کرتے ہوئے آپ کو جانوروں سے تعبیر کریں گے کہ آپ فلاں جانور میں مل رہے ہو، فلاں جانور میں مل رہے ہو. ہمارے علاقے میں ایک ہے، چلے چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، رکشہ بیچارہ چلاتا تھا، اس نے داڑھی رکھ لی. کہتے میں گاؤں گیا، پتہ نہیں غالباً راجن پور کا رہنے والا تھا. میں جب گاؤں گیا اپنے لوگوں میں تو لوگوں نے بڑے دن کے بعد مجھے بڑی داڑھی میں دیکھا. لمبی اس کی بیچارے کی داڑھی تھی، بیچارہ نہیں تھا، خوش نصیب ہے، لمبی داڑھی تھی. کہنے لگا مولوی صاحب، مجھے خود بتا، کہنے لگا مولوی صاحب میرے دوستوں نے کہا کیا تو نے بو بکرے والی شکل بنائی ہوئی ہے. یہ لوگوں کی کیفیت. وَاصْبِرْ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اللہ اور رب العالمین نے اسی طرف اشارہ کیا ہے. حضرت لقمان نے اپنے بچے کو جو نصیحت کی تھی، بیٹا دین پر عمل کرو گے، طرح طرح کی انگلیاں اٹھیں گی، باتیں بنیں گی، لوگ مختلف القابات اور الفاظ تمہارے بارے میں ادا کریں گے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے صبر کا مظاہرہ کر. آپ بچیوں کو دوپٹے پہنائیں، بچپن سے چھوٹے چھوٹے برقعے دیں. جہاں اپنے لیے بڑے جائے نمازیں اور مصلے اپنے گھروں میں اپنے لیے لے کر آتے ہیں. اپنی گاڑی ہے نا گھر میں بڑی موٹر سائیکل بھی ہے، بائک بھی ہے، بڑی بڑی گاڑیاں، لیکن بچوں کو چھوٹی چھوٹی گاڑیاں دیتے ہیں لا کے. پہلے اتنی سی دیتے ہیں چونکہ وہ اتنا سا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر تھوڑی بڑی گاڑی آ جاتی ہے 3 پہیوں والی، چونکہ وہ تھوڑا بڑا ہو گیا. پھر 2 پہیوں والی گاڑی بچوں کو دیتے ہیں کیونکہ وہ اور بڑا ہو گیا. پھر مزید بڑی گاڑیاں آ جاتی ہے، پھر مزید موٹر سائیکل. رب نے نوازا ہے تو پھر جو آپ استعمال کرتے ہیں، اپنے سے اچھی سواری اپنے بچوں کو مہیا کرتے ہیں. سب دنیا کے لیے ہے. کاش کے بچپن سے اس لڑکپن اور چھوٹی سی عمر سے 2 3 4 سال کی عمر میں یہ بچہ ہے، جہاں آپ اپنے لیے جائے نماز اور مصلی لے کر آئے ہیں، ایک چھوٹا سا مصلی اپنے بچے کے لیے بھی لے کر آئے. اگرچہ تسبیح پر اختلاف ہے بہت سارے علماء کا، جہاں بڑی تسبیح آپ اپنے لیے لے کر آئے ہیں، وہاں چھوٹی سی تسبیح اپنے بچوں کے لیے بھی لے کر آئے. بیٹا اللہ کا ذکر کرو. جہاں بڑے قرآن مجید آپ کو نظر نہیں آتا، بڑے بڑے چشمے لگا کے آپ بڑے حروف کا قرآن لاتے ہیں، بچوں کے لیے خوبصورت قاعدے سپارے اور قرآن اپنے بچوں کو دے. بیٹا یہ امی جان کا ہے، یہ میرا ہے اور یہ تیرا ہے. اس ماحول میں نے اور آپ نے بچوں کی تربیت کرنی ہے. اگر کریں گے تو کامیابی، مگر نہ بڑا مشکل ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ، بہت کچھ ہے کہنے سننے کو، اتنی سی بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نبی علیہ السلام کے صحابی، اللہ کے رسول کے نواسے، کس طرح اللہ کے رسول نے تربیت کی ہے. دیگر اخلاقیات کے حوالے سے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، آپ کے نواسے بھی ہے. اور کتنی عمر ہے؟ معمولی سی 4 سال کی عمر ہے. پیغمبر اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں، سونگتے ہیں. اپنے اوپر اپنی ران پہ اللہ کے رسول علیہ السلام حسن کو، حسین کو، امامہ کو، ان تمام اپنے نواسوں اور نواسیوں کو بٹھا کے محبت کا اظہار کرتے ہیں. آنے والے نئے لوگ ہیں، جب یہ معاملہ دیکھتے وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہماری زندگیاں گزر گئی، ہمیں نہیں یاد کہ ہم نے اپنے بچوں میں سے کسی ایک بیٹے کا بھی پیار اور بوسہ کیا ہو، بوسہ لیا ہو. اپنے بچے نبی محبت کر، یہ پیار اور بوسہ لینا، چمکارنا، سونگنا، چومنا، بچوں کو سینے سے لگانا،
اللہ کے رسول اگر فرض نماز مسجد میں پڑھا رہے ہیں، اللہ کے رسول کی نواسی امامہ مسجد میں آ کے اللہ کے رسول کی کمر پر سوار ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی بسا اوقات نہیں، اکثر نفلی نمازیں لمبی کرتے تھے، لیکن فرائض اللہ کے رسول علیہ السلام کے مختصر ہوا کرتے تھے۔ پیچھے بوڑھے بھی ہے، مزدور بھی ہے، عورتیں بھی ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول امامت کروا رہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی نواسی امامہ جو حضرت زینب کی بیٹی ہے، وہ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول لمبا کر دیتے ہیں اپنے سجدے کو۔ صحابہ نے پوچھا، یا پوچھنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول نے بتایا، تم حیران ہو رہے ہو کہ میں نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا؟ اللہ کے رسول جی بڑا طویل سجدہ تھا، آپ تو عام طور پہ درمیانہ سجدہ کرتے ہیں۔ ہمیں یہ تلقین کری ہے اللہ کے رسول نے کہ فرض نماز پڑھانے والے جو ہے وہ پیچھے مقتدیوں کا خیال کرتے ہوئے امام کو چاہیے کہ وہ نماز لوگوں کو پڑھائے، امامت کروائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آج آپ نے اتنا لمبا سجدہ کر دیا۔ محبوب فرماتے کیا کروں، میری نواسی سجدے کی حالت میں میری کمر پہ آ گئی تھی، جب تک وہ نواسی خود اللہ کے نبی سے اوپر سے نیچے نہیں اتری، اللہ کے رسول نے اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا۔ یہ ہے بچوں سے پیار، یہ ہے محبت، یہ ہے انداز جو بچوں سے میں نے اور آپ نے محبت کر لی۔ آج ہماری مسجدوں میں بچے آ جائیں ہم بھگا دیتے ہیں۔ لوگوں نے، علماء نے لکھا ہے کہ جن مسجدوں میں عبادت کے دوران بچوں کا شور و غل نہ ہو تو سمجھ جاؤ آپ کے بچوں کو کوئی چوری کر گیا ہے، کوئی ڈاکو لے گیا ہے۔ کون ہے ڈاکو؟ اغوا ہو چکے ہیں آپ کے بچے۔ کس نے اغوا کر لیا ہے؟ ٹی وی نے اغوا کر لیا، کیبل نے اغوا کر لیا، موبائل نے اغوا کر لیا، دنیا کی زیب و زینت نے آپ کے بچوں کو اغوا کر لیا ہے۔ آج اپنے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر آئیں، اتنے بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ لائیں کہ جو مسائل کا شکار ہو جائیں، سب آپس کے اختلاف کا سبب۔ یہاں بچے صحابہ پوچھتے اپنے بچوں سے، بیٹا اللہ اکبر، اللہ کہاں ہے؟ یہ پوچھتے تیرا سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ ابو جان یہ سیدھا ہاتھ ہے۔ کہا جب تجھے سیدھے اور الٹے ہاتھ کی تمیز ہے تو اب تجھے اللہ کی بھی پہچان ہونا چاہیے۔ صحابہ اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑتے اور مسجد میں لے کر آؤ، قوا انفسکم واہلیکم۔ نبی علیہ السلام نے اپنی ٹانگ پہ ٹائم پورا ہو چکا ہے، زیادہ ہو گیا، اللہ کے رسول نے اپنی ران پہ بٹھایا ہوا ہے حضرت حسن رضی اللہ، اور اللہ کے رسول اپنے بچے کو دعا سکھا رہے ہیں۔ کتنی عمر ہے؟ صرف 4 سال۔ جس عمر کے بچے کو میں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہے، یہ کیا سیکھے گا، یہ کیا سمجھے گا، یہ کیا دیکھے گا، اللہ کی قسم یہی عمر ہے ان تمام معصوم بچوں کی۔ نبی علیہ السلام اللہ اکبر پیار بھرے انداز میں اپنے نواسے کو دعا سکھا رہے گئے۔ آخری بات کرتا ہوں، دعا سکھا رہے گئے، اے میرے بچے وتر میں رکوع سے اللہ اکبر وتر پڑھنی ہے، وتر پڑھنا ہے، وتر میں یہ دعا تو نے پڑھنی ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ آج جوانوں کو یہ دعا نہیں آتی، بوڑھوں کو دعا نہیں آتی۔ اللہ کو اکبر، بچپن سے لڑکپن، جوانی، بڑھاپے ختم ہو گئے، موت آ جاتی ہے، دنیا سے چلے گئے، نام و نشان ختم ہو گیا۔ بوڑھوں کو بھی یہ دعا نہیں آتی، لیکن اللہ کے رسول 4 سال کے بچے کو دعا سکھاتے گئے۔ حضرت حسن نے بھی یہ دعا یاد کر لی، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یضل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت وصلی اللہ علی نبی۔ اللہ کے نبی نے 4 سال کی حضرت حسن کی عمر تھی، اللہ کے رسول نے ان کو یہ دعا پڑھائی، سکھائی، سمجھائی۔ اللہ ہم سب کو دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ، مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ نے کہا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد جو کچھ بیان ہوا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عملی کوتاہیوں کو دور فرما دے اور ہم سب کو نیکیوں والے کاموں کی بھی توفیق عطا فرما، اور اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی رب العزت مغفرت فرما دے. الہ العالمین جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو حق حلال کی روزیاں عطا فرما دے، روزگار عطا فرما. اللہ جو مقروض ہیں ان سب کو قرضوں سے نجات عطا فرما دے، جو بے راہ روی کا شکار ہیں اللہ ان کو دین پر قائم فرما دے. الہ العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور نرینہ اولادیں عطا فرما دے، اور جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. الہ العالمین جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کے ماں باپ کے لیے ان کے بچوں کو صدقہ جاریہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. امیر محترم کا بھی میں مشکور ہوں، اور بار بار مجھے آرڈر کرتے ہیں، حکم کرتے ہیں، اور میں تعمیل اور تکمیل نہیں کر پاتا. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے، ان کا سایہ تادیر ہم پر سلامت رکھے، اور ہر قسم کے شر، مصیبت، آفات سے ہمیں، ہماری جماعت کو، احباب جماعت کو محفوظ فرماتے ہوئے اللہ ہمیں امن، چین اور سکون عطا فرما دے. صرف آمین کہیں تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سستی کا مظاہرہ نہ کرے، محبت سے آمین کہا کرے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب سے ناراض نہ ہونا، ہم سب کو اپنی رضا اور رضوان نصیب فرما دے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ اکبر. قوموا الی الصلاۃ یرحمکم. لا الہ الا اللہ. بڑا طویل ہے، جتنا لے جاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. مل جائیں، سب سیدھی کریں، قدم کندھا کندھا ملا لیجیے، سب بندی آسان انداز میں کریں. جسامت کے لحاظ سے اپنے قدموں کو کھولیے، پورا قدم ملائیں. صفوں کی درستگی نماز کی تکمیل کا سبب بنتا ہے. صف درست ہے تو انشاءاللہ نماز ہماری مکمل ہوگی. میرے بھائی صف بنائیں، صف سیدھی بھی ہو، قدم کندھا ملا ہوا ہو، اور اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں گے کہ آپ اپنے قدم اپنے جسامت کے لحاظ سے بس بولیں. اگر جو میں نے اور آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر میری اور آپ کی مسجد میں کوئی نیا مہمان ہے جو آپ کا عام مسلک نہیں ہے اور وہ نیا ہے تو اس کے ساتھ پیر ملانے میں زبردستی نہ کریں، اس کو اس کے ہاتھ میں چھوڑ دیجیے. ٹھیک ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی ہاتھ سے پیر ملانے کے لیے باہر ہو جاتے ہیں، پھر لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ چھوڑے چھوڑے پیر رکھتے کھڑے ہوتے ہیں. آپ اپنی حد میں ہیں، انشاءاللہ آپ اللہ کے مجرم نہیں ہیں. ایک مرتبہ وہ آج آ گیا ہے، اللہ اس کو آپ کی مسجد میں لے آیا ہے، آپ اخلاق کا مظاہرہ کریں، اس کو اسی کی کنڈیشن میں کھڑا رہنے دیں، بس اس کو تنگ نہ کریں. آپ اپنے پیروں کو سیدھا کر لیں. آج وہ مسجد میں آیا ہے، انشاءاللہ کل عمل بھی کرے گا، اور زبردستی اگر اس کے پیر کو پیر سے پیر ملانے کی کوشش کریں گے تو پھر آج تو وہ آ گیا ہے، پھر کبھی نہیں آئے. اللہ اکبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض
كيف فتحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حضرت الامام امیر محترم امیر جماعت سہجانی کے لیے دعا کریں گی اللہ تعالیٰ فرمائے اور یہ دعا کی درخواست اگر سے علاقہ مسجد کے لوگوں نے بھی کی ہوگی لیکن اس پرچی میں لکھا ہے ناظم نیو کراچی آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ محبت کا اظہار ہے امیر محترم کو اللہ تعالیٰ حاضرہ فرمائے کہتے ہیں جناب کی ناظم محترم جناب جلیل صاحب کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کو صحت ہے اور محترم جناب مولوی صاحب خلیل الرحمان صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی
زیادہ اس کے علاوہ جماعت کے عالم دین محترم جناب مولانا ابراہیم محمدی صاحب مشکور ہو وفات پاتے اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کرے. بڑے مخلص صاحب تھے, بڑے سادے انسان تھے اور جماعت سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. ابراہیم محمدی صاحب اللہ تعالیٰ سے فرمائے. نماز کل انشاءاللہ بلکہ پرسوں اتوار کو 28 مارچ صبح 10 بجے جامع سرکاریہ کی تقریب جو کہ تکمیل بخاری کے حوالے سے تقسیم اسناد و انعامات اور امتحانی نتائج کے حوالے سے انشاءاللہ اتوار کو صبح 10 بجے انشاءاللہ یہ تقریب شروع ہوگی. علماء کرام خطاب کریں گے اور آخری حدیث درس جو میری علم کے مطابق مولانا ابراہیم بھٹی صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے. آپ شکر دعائیں صحت بہت ہے ہمارے مولانا مفتی محترم شیخ الحدیث مولانا محمود الحسن صاحب کے لیے, محترم جناب سعد سلفی صاحب کے لیے, عاصم شکیب صاحب, سلمان برزنی صاحب, زینب برزنی, والدہ امامہ, والدہ رابعہ, ترحیم, عاقل اور حامدہ باجی, ساجدہ باجی, والدہ حافظ محمد یوسف اور ان کے علاوہ حضرت امام صاحب کی دعائیں صحت کی درخواست ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفا عاجلہ عطا فرمائے. نماز جنازہ میں خلق پڑھ لیں. اللہ حافظ رکھے. سب بنا لیجیے. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ اکبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى
من فتنة القبر وعذاب النار الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة